سر سید احمد خان کو ہم یاد رکھتے ہیں آج ایز دا فاؤنڈر آف علی گڑھ یونیورسٹی، گریٹ مسلم ایجوکیشنل ریفارمر، انٹلیکچوئل فگر آف ہز ٹائم. جو ماڈرن مسلم پولیٹیکل کانشیسنیس ہے ساؤتھ ایشیا میں، جو ہندوستان کے مسلمان تھے ان کو ایک نئی پولیٹیکل سوچ دی سر سید احمد خان نے. المیہ ویسے یہ ہے کہ اگر آج آپ پاکستان میں کسی کو بھی پکڑ کے پوچھ لیں کہ سر سید احمد خان کا دور کون سا تھا، وہ کب کس وقت میں زندہ تھے، بہت سے لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ 1947 کی تصویروں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سر سید احمد خان. بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ سر سید احمد خان کی جو پرسنالٹی ہے اٹ از فار مور کنٹروورشل دین پیپل ریئلائز. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. جو مسلمان تھے جس زمانے میں سر سید احمد خان رہتے تھے اس زمانے میں بھی ان کو ڈسٹرسٹ کرتے تھے. بہت سے مذہبی اسکالر اس وقت کے اکیوز کرتے تھے کہ سر سید احمد خان نے کوشش کی ہے اسلامی تعلیمات کو تبدیل کرنے کی. ان کے جو خیالات تھے معجزوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اور جن وغیرہ کے اوپر، وہ کہتے تھے کہ ایک ریشنل انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے ان چیزوں کی. جو آرتھوڈاکس سرکلز تھے اس زمانے کے وہ انتہائی زیادہ کنٹروورشل سمجھتے تھے ان کے خیالات کو. وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے تھے کہ انگریزی ایجوکیشن حاصل کی جائے، مسلمان اپنے دقیانوسی پرانے خیالات کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے جس طرح آج ہم سر سید احمد خان کو یاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ مسلم انٹلیکچوئلز آف ساؤتھ ایشیا اتنا زیادہ کنٹروورشل کس طرح بن گیا، اس کے ایکچولی خیالات تھے کیا. سمجھنے کے لیے سر سید کی پوری زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بورن ان دہلی 1817، سید احمد بن متقی خان. مغل امپائر 1817 میں زندہ ضرور تھی مگر اس کے آخری ایام چل رہے تھے. جو بادشاہ تھا مغل امپائر کا وہ لال قلعے میں بیٹھا کرتا تھا. جو شاعر تھے وہ محفلوں میں جایا کرتے تھے، مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے. یہ جو فارسی پرشین کلچر ہے یہ ایلیٹ مسلم سوسائٹی کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر جو طاقت تھی پورے ہندوستان کے لوگوں کی، پرٹیکولرلی مسلمانوں کی، وہ ان کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی تھی. جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ حقیقی مالک بن چکی تھی پورے ہندوستان کی. سر سید احمد خان پیدا ہوئے اس فیڈنگ اشرف کلچر کے اندر. یہ جو لفظ ہے اشرافیہ جس کو آج آپ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ اشرف سے نکلا ہے. وہ فیملیز جو مسلم فیملیز تھی پرانے وقتوں کی جن کو ایلیٹ سمجھا جاتا تھا، جن کی ٹریڈیشن جو تھی وہ مغل دلی کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. وہ دنیا جہاں پہ ادب، شاعری، تہذیب، تعلیم اور پرشینٹ ہائی کلچر ایک ساتھ چلتا تھا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. انہوں نے بچپن میں جس طرح اس زمانے میں اشرافیہ پڑھایا کرتی تھی، مسلم اشرافیہ اپنے بچوں کو قرآن شریف بھی پڑھا، انہوں نے فارسی بھی پڑھی، انہوں نے عربی بھی پڑھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میتھمیٹکس کی بھی تعلیم حاصل کی. مگر سر سید احمد خان کسی آئسولیشن کے اندر بڑے نہیں ہو رہے تھے. وہ دو دنیا کے بیچ میں بڑے ہو رہے تھے، وہ دو دوروں کے بیچ میں بڑے ہو رہے تھے. ایک طرف ریپڈلی ایکسپینڈنگ برٹش ایمپائر تھی اور دوسری طرف وہ یادداشت تھی جو مغل انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. یہ بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ ایک آؤٹ سائڈر، ایک انگریز تعلیم یافتہ شخص اٹیک کر رہا تھا مسلم سوسائٹی کو، یہ غلط ہے. کیونکہ سر سید احمد خان کی فیملی اور سر سید احمد خان کا جو حلقہ احباب تھا وہ ایکچولی مسلم ایلیٹ کلچر کا حصہ سمجھا جاتا تھا. وہ ایکچولی خود ایک مسلم ایلیٹ تھے. انہوں نے یہ جو ڈکلائن تھا مغل امپائر کا، جو ڈکلائن تھا مسلمانوں کا ہندوستان میں، اس کا جو اول دور ہے اس کو قریب سے دیکھا. کیونکہ ان کے آس پاس جو لوگ تھے، جو نواب تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو زمانے کے کلچرڈ لوگ سمجھتے تھے، ان کا ڈکلائن سر سید احمد خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ کتنی تیزی سے انگریز کے ہاتھوں ختم ہو گئی. وہ جو جنریشن تھی سر سید احمد خان کی، انہوں نے ایک نئی چیز ایکسپیرینس کرنا شروع کی کہ اچانک آپ اور آپ کی جو کلاس ہے وہ ٹاپ آف دا ورلڈ ہے، وہ سب سے اوپر سمجھی جاتی ہے. اور اچانک باہر سے یہ گوری چمڑی والے لوگ آئے اور انہوں نے نہ صرف آپ کی کلاس کو تباہ کر دیا بلکہ آپ کے ملک کے اوپر بھی قبضہ کر لیا.
1857 سے پہلے بھی یقیناً جو دلی کا ماحول ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ ایک سویلائزیشن کا کنٹرول اپنے فیوچر کے اوپر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. مغل جو سلطنت تھی, مغل بادشاہ جو ہے سمبولک رہ گیا تھا. جو برٹش ایڈمنسٹریشن تھی وہ 1857 سے پہلے ہی انڈیا میں اور دلی کے اندر رائج تھی. جو ملٹری اتھارٹی تھی, جو کاروبار ہوا کرتا تھا, اب وہ برٹش قانون کے تحت چلا کرتا تھا. مگر کلچرلی یعنی تہذیب دلی کے اندر جو تھی وہ اپنے آپ کو سینٹر آف دی انڈو مسلم کلچر سمجھا کرتی تھی. اگر آپ غالب کی شاعری بھی پڑھیں, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی, جو اسی دور کے شاعر تھے, تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ دلی سینٹر ہے پوری مسلم دنیا کا. علی گڑھ سے بہت پہلے, مسلمانوں کی ریفارمیشن سے بہت پہلے, سر سید احمد خان کے ذہن میں ایک ڈیپ اٹیچمنٹ تھی اپنی دنیا سے, اپنے دلی سے, اپنے ہندوستان سے. ان کی ایک شروع کی کتاب اسرار الصنادید, انہوں نے ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی اس زمانے کے مونیومنٹس کو, جو اس زمانے کی بلڈنگز تھیں, جو ہسٹوریکل ریمینز تھیں دلی کے انڈو مسلم سویلائزیشن کی. سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے. اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں دلی کے اوپر مغل حکومت کیا کرتے تھے. یعنی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی سمبولک سی بات تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے, انہوں نے جو فزیکل میموری تھی مسلمز آف انڈیا کی ڈومیننس کی, اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی. پھر 1857 ہو گیا جی, 1857 شیٹر ہو گئی تمام دنیا ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان میں رہتے تھے. سپوئی ریبیلین ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سٹارٹ ہوا, نارتھ انڈیا میں پھیل گیا, دلی پہنچ گیا, کیونکہ دلی جو ہے سمبولک سینٹر تھا. جو مغل ایمپرر تھے آخری بہادر شاہ ظفر, ان کو دوبارہ بادشاہ ڈکلیئر کر دیا سپاہیوں نے. بریف مومنٹ کے لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اب ہندوستان کے اوپر ہندوستانیوں کی حکومت دوبارہ قائم ہونے والی ہے. جو برٹش رسپانس تھا وہ ڈیوسٹیٹنگ تھا. غدر کہا جاتا تھا, یہ جو ہم کہتے ہیں جنگ آزادی 1857, بہت بعد میں ہم نے اس کو نام دیا, شروع میں تو اس کو غدر کہا جاتا تھا. دلی کو برباد کر دیا گیا. پوری ایسی علاقے تھے, محلے تھے جن کے اوپر آج ہم کہیں گے کہ ٹریکٹر پھیر دیا گیا. ایکسیکیوشنز, قتل عام کیا گیا لوگوں کا. جو مغل بادشاہ کا دربار تھا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں ایگزائل کر دیا گیا. اب ریولٹ کے بعد, غدر کے بعد, برٹش اب مسلمانوں کو, اسپیشلی جو ایلیٹ تھے, ان کو بڑی ہی سسپیشس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. جو مسلمز تھے نارتھ انڈیا کے اسپیشلی, 1857 کو ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, ان کی سویلائزیشن کی کمپلیٹ بربادی تھی. پہلی کانٹرڈکشن جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا, سر سید احمد خان اس دور میں برٹش جوڈیشل سسٹم کا حصہ تھے بجنور میں. ان کے جو بعد کے ریولوشنری نیریٹیوز ہیں اس میں یہ جو وقت تھا 1857 کا, انہوں نے رومانٹسائز نہیں کیا. انہوں نے کیوس کو دیکھا, قتل عام کو دیکھا, ڈر کو دیکھا اور کانسیکوینسز کو دیکھا انتہائی قریب سے. اور یہ جو ان کی ڈیسیشن تھی کہ غدر کے بارے میں انہوں نے کتاب کے اندر یا کوئی فارملی بات نہیں لکھی, پروٹیسٹ نہیں کیا, اس وجہ سے لوگ ان سے اس زمانے میں بھی انتہائی زیادہ انکمفرٹیبل فیل کیا کرتے تھے. مگر سر سید احمد خان کے حساب سے یہ جو ریولٹ تھا, یہ جو غدر تھا, جنگ آزادی کہہ لیجئے, اس نے ایک چیز پروو کر دی جو انتہائی بروٹل تھی کہ ایموشنل ریزسٹنس کرنے سے, بغیر پلاننگ کے لڑنے مرنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. اب دور مختلف آ گیا ہے اور اس کا حل بھی اب مختلف طریقے سے کرنا چاہیے. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ وہ بلائنڈلی لائل نہیں تھے برٹش کے. ریولٹ کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی, دا کازز آف دی انڈین ریولٹ, جہاں پہ انہوں نے آرگیو کیا کہ برٹش جو ہے یہ ایک ایروگنٹ قوم ہے, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ انڈیا میں کس قسم کے حالات ہیں. وہ ہندوستانیوں کو جو حکومت کے امور ہیں ان سے دور رکھتے ہیں, اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے برٹش کا, اس کی وجہ سے غدر یا ریولٹ ہوا. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں آپ کو یہ کلیئرلی آئیڈیا ہوگا کہ سر سید احمد خان تعریف نہیں کر رہے کلونیل رول کی, وہ سمپلی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سویلائزیشن اتنی صدیوں پرانی وہ اچانک کیسے
कोलैप्स हो गई, और शायद इस कोलैप्स को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसके ऊपर डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। जो कंक्लूजन शायद सर सैयद अहमद ख़ान को मिली इस किताब को लिखने के बाद, उससे उनकी तमाम ज़िंदगी तब्दील हो गई। मुसलमान अब अपने नॉस्टैल्जिया के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो ख्वाब देखते रहेंगे कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी, हम बड़ी कोई तोप चीज़ है, हमारे से बेहतर कोई कौम रहती नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इस ख्वाब खरगोश के अंदर अगर मुसलमान रहेंगे तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया तब्दील हो गई है, ताकत उसके पास है जो साइंस को कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, एजुकेशन को कंट्रोल करता है और इदारों को कंट्रोल करता है। ये सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत जल्दी समझ आ गया था। 1857 के बाद बहुत से मुसलमान बड़े इमोशनल हो गए थे। आपको तवारीख के अंदर मिलता है ये। जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मुसलमान रहते थे, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था कि अपने बच्चों को किसी किस्म की अंग्रेज़ी तालीम नहीं देनी। उनका ख्याल था कि जो अंग्रेज़ी तालीम है, ब्रिटिश एजुकेशन है, उससे बच्चे ख़तरनाक हो जाएंगे, एंटी रिलीजियस हो जाएंगे, और इवन ये हो सकता है कि अंग्रेज़ी स्कूल में भेजने से बच्चे ईसाई यानी क्रिश्चियन हो जाएंगे। यानी एक डर था मुस्लिम सोसाइटी के अंदर। वैसे तो अगर हम उन लोगों के हालात अगर गौर से सोचें तो बनता भी था कि मुसलमानों को डर था कि जो हमारी तहज़ीब है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। इंडिया जो है वो पॉलिटिकली वीक, इकोनॉमिकली अनस्टेबल और एजुकेशनली पीछे रह गया था इस नई अंग्रेज़ी हुकूमत के। एक और जो फैलेसी थी उस ज़माने के मुसलमानों के जहन के अंदर, उनका ये ख्याल था कि ब्रिटिश अपनी मिलिट्री फ़ौजी क़ुव्वत की वजह से उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया। सर सैयद का ये ख्याल था कि इंटेलेक्चुअली पीछे रह गए हैं हिंदुस्तान के लोग। यूरोप ने साइंस के ऊपर काम किया, मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बेहतर की, इंस्टीट्यूशंस बनाए, मॉडर्न एजुकेशन दी अपनी कौम को, और जो मुस्लिम्स थे इंडिया के, स्पेशली मुस्लिम्स, वो अपने एक पिछले ज़माने के साथ अटैच थे और उनका ख्याल था कि वो ज़माना उनको आगे लेके चल सकता है, वो आइडियाज़ आगे लेके चल सकते हैं। हालांकि अब मुसलमान इंडिया के पूरी दुनिया से, स्पेशली यूरोप से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। और सर सैयद ने एग्रेसिवली फिर शुरू कर दिया जी प्रमोट करना कि इंग्लिश एजुकेशन हासिल की जाए, मॉडर्न लर्निंग हासिल की जाए, मुसलमान साइंस पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, वेस्टर्न नॉलेज हासिल करें। गाज़ीपुर और बाद में अलीगढ़, वहाँ पे उन्होंने कायम की साइंटिफिक सोसाइटीज़ और ट्रांसलेट किए वो किताबें अंग्रेज़ी से उर्दू ज़बान के अंदर, जिन किताबों को मुसलमान पढ़ के ये नॉलेज हासिल कर सकते थे। इस फेज़ पे सर सैयद की ज़िंदगी के, जहाँ पे किताबों को ट्रांसलेट किया गया हिंदुस्तानी ज़बानों में, बहुत कम बात होती है। मगर अगर आप गोल्डन एज ऑफ इस्लाम देखें तो जो ग्रीक यूनानी किताबें थी फ़िलासफ़ा की, उन किताबों को अरबी के अंदर ट्रांसलेट किया गया और फिर उन किताबों को पढ़ के एक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का दौर आया था इस वक्त से 1000 साल पहले। मगर ये जो मैसेज वो बेच रहे थे, ये इतना आसान नहीं था बेचना। लोगों का ख्याल था कि अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो बच्चे ख़राब हो जाएंगे, अंग्रेज़ी कल्चर के अंदर उनका अपना कल्चर बर्बाद हो जाएगा। बहुत कम बच्चे थे जो ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन उस ज़माने में मुसलमानों के हासिल करते थे। ये दौर जब सर सैयद अहमद ख़ान वेस्टर्न एजुकेशन को, अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके ख़यालात के अंदर थोड़ी सी हमें कंट्रोवर्सी मिलती है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखा जाता है कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि मुसलमान अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करें, वो ये कह रहे थे कि साइकोलॉजिकली मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अब ये एक्सेप्ट कर लें कि जो मॉडर्न दुनिया है वो उनके ख़यालात से नहीं चलती, और सर्वाइवल जो है वो सिर्फ इसमें है कि आप उस पूरे सिस्टम को स्टडी करें जिस सिस्टम ने उनको रिप्लेस कर दिया है। जो एजुकेशनल मूवमेंट थी उनकी, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, उनके खिलाफ अपोजिशन भी बढ़ता जा रहा था, स्पेशली इनसाइड फ्रॉम द मुस्लिम सोसाइटी। बहुत से लोग ये ज़रूर कहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, मगर सर सैयद उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टेरिटरी के अंदर मूव कर रहे थे। वो ये बिलीव करते थे कि इस्लाम मज़हब और जो मंतक है, अकल, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं करते। जब ये सोच उन्होंने अप्लाई करनी शुरू की पब्लिकली, तो जो उस ज़माने के ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे, उन्होंने सर सैयद को रिफॉर्मर नहीं बल्कि थ्रेट समझना शुरू कर दिया। सर सैयद ये आर्ग्यू करते थे कि कलाम इलाही और अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। सिंपल टर्म्स में बिलीव करते थे कि साइंटिफिक रियलिटी और रिलीजियस
انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپس میں کلیش نہیں کرتی. مسلمانوں کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے وہ کلام الہی کو پڑھتے ہیں. یہ جو آئیڈیاز تھے ان کے کنٹروورشل آئیڈیاز, انہوں نے آہستہ آہستہ سر سید کو پش کرنا شروع کر دیا انٹو ڈینجرس ٹیریٹری. ان کی جو انٹرپریٹیشنز تھی معجزوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, سپر نیچرل ایونٹس کے بارے میں, وہ انتہائی زیادہ کنٹروورشل اس وقت بھی تھی, آج بھی ہیں, مگر یہ جو ان کے خیالات تھے یہ آج ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. وہ ایسوسیٹ کر دیے گئے ریشنلسٹ اپروچ ٹو ریلیجن کے ساتھ. اس زمانے میں جو آرتھوڈاکس اسکالرس تھے خطرناک بھی سمجھتے تھے ان کو, اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اسلام کی تعلیمات کے اوپر. چھوٹا سا ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا. اگر آپ اس زمانے کے علماء کی کتابیں پڑھیں تاریخ میں, ان کے لیے سر سید جو ہے وہ اسلام کو ری شیپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ لوگ ویسے ان کو نیچری بھی کہا کرتے تھے. نیچری جو ہے یا آج کل نیچرلسٹ جو نیچر کے ساتھ جوڑتے ہیں ایگزسٹنس کو, ان کے ساتھ منسلک ہے. اپوزیشن جو تھی ان کے خلاف, سر سید احمد خان کے خلاف, اب اس پہ ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی, لوگوں نے ان کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا. پبلک کرٹیسزم بھی کی جاتی تھی ان کی پرسنالٹی اور ان کے خیالات کے اوپر. مگر سر سید نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کو ابینڈن کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں وہ ایکچولی اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. جو کرسچن مشنریز تھے اور یورپین تھنکرز تھے, وہ اسلام کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی پورٹری کیا کرتے تھے کہ کوئی بیکورڈ مذہب ہے اور یہ انکمپیٹیبل ہے ماڈرن سائنس کے ساتھ. یعنی مسلمان اگر آپ ہو تو آپ سائنس کو پڑھ ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے. سر سید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان تمام سوالات کا اپوزیشن کا ایموشنلی نہیں جواب دینا چاہیے, انٹلیکچولی جواب دینا چاہیے. تو فائنلی 1875 میں سر سید فاؤنڈیڈ دا محمدن اینگلو اورینٹل کالج ان علی گڑھ. لیٹر اس انسٹیٹیوشن کا نام علی گڑھ یونیورسٹی رکھ دیا گیا. مگر علی گڑھ کو بنانے کا مقصد خالی ایک یونیورسٹی بنانا نہیں تھا. سر سید کا خیال تھا کہ 1857 کے بعد 1857 کے بعد پولیٹیکلی اور ملیٹریلی تو مسلمان ختم ہو ہی گئے ہیں, مگر سوشلی, انٹلیکچولی اور انسٹیٹیوشنلی بھی مسلمان ختم ہو گئے ہیں. علی گڑھ اس بربادی سے بچنے کا ایک جواب تھا. کالج جو ہے یہ برٹش ایجوکیشنل سسٹم سے بہت زیادہ انفلوئنس, انگریزی زبان, ماڈرن سائنسز, ڈبیٹ کلچر, ایڈمنسٹریشن, کنٹمپریری پولیٹیکل تھاٹ پڑھایا جاتا تھا. اسٹوڈنٹس کو انگریزی ویسٹرن تہذیب سکھائی جاتی تھی. انکریج کیا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹس اپنے ہندوستانی کپڑے چھوڑ کے انگریزی کپڑے پہن کے اس یونیورسٹی کے اندر آئیں. سر سید جو ہے وہ جو ختم ہوا فرسودہ اشرف کلچر تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹرانسفارمیشن جو تھی اس نے شاک کر دیا. آج بھی ایسی ہوتا ہے, کوئی شخص کو ماڈرنائزیشن کی بات کریں تو لوگ شاک ہو جاتے ہیں. علی گڑھ اسٹوڈنٹس کو سسپیشن کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. مطلب انگلش مینرز اور تھیٹر کلچر باتیں ان کی جو تھیں وہ انگریزوں سے زیادہ ملتی تھی. رنگ ان کا ہندوستانیوں کی طرح تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ علی گڑھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو ڈسکنیکٹ کر دے گا فرام ریلیجیس ٹریڈیشنز, اور گریجولی ان کو براؤن صاحبس کے اندر کنورٹ کر دے گا. مگر سر سید یہ کہتے تھے کہ جو اصل ڈر ہے وہ تبدیلی نہیں ہے, وہ ارریلیونس ہے. تبدیلی ہونا بہتر ہے. اگر آپ ارریلیونٹ ہو جائیں تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پولیٹیکل اتھارٹی دلی کی مسلمانوں کی ختم ہو گئی. علی گڑھ کے تھرو سر سید کا خیال تھا کہ دوبارہ کانفیڈنس آئے کہ کسی انگریز سے بات کرنے جوگے رہیں, مسلمان کو اپنی پلاننگ پراپرلی کر سکیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے, کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی ہے. اگر پرانے راستے پہ مسلمان چلتے گئے تو ابھی وہ انگریزوں کے محکوم ہوئے تھے, پھر باقی قومیں جو ہندوستان میں تھیں ان کے محکوم ہو جائیں گے مسلمان. ویسے اوور ٹائم جن لوگوں کو نہیں پتہ, علی گڑھ میں جنریشنز آف لائرز, ایڈمنسٹریٹرز, جرنلسٹ, انٹلیکچوئلز, پولیٹیکل فگر پیدا ہوئے ہیں ساؤتھ ایشیا کے. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے علی گڑھ یونیورسٹی, یہ پری ایمیننٹ انسٹیٹیوشن ہے پورے ساؤتھ ایشیا کا فار مسلم ایجوکیشن اینڈ از کنیکٹڈ ٹو دا رائز آف مسلمز اگین ان انڈیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ سر سید کی جو ریفارمسٹ موومنٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موومنٹ پیرل چل رہی تھی آرتھوڈاکسی کی, جس کو آج آپ دیوبند موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں. دونوں موومنٹ سیم ہسٹوریکل شاک کے نتیجے میں سٹارٹ ہوئی, مگر دونوں موومنٹس نے جو آگے کا راستہ ہے
وہ کمپلیٹلی اپوزٹ اختیار کیا۔ دیوبند موومنٹ کے بارے میں بات کرنا انتہائی زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ آج بھی ہم اسی کانٹرڈکشن کے اندر رہتے ہیں جو اس زمانے میں تھی۔ دیوبند نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے برٹش کانکویسٹ کے بعد خالی پولیٹیکل ڈیفیٹ نہیں ہے، وہ ایروژن آف اسلامک آئیڈینٹی ہے۔ ان کا جو فوکس بن گیا وہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی ریلیجیس اور کلچرل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کریں، اسلامک لا اسپریچویلٹی کو، یہ جو میسو ڈسرپشن ہوئی ہے برٹش کے آنے سے، اس کو پروٹیکٹ کریں۔ علی گڑھ نے اور سر سید نے اسی کرائسس کو صحیح کرنے کی کوشش کی فرام دی اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو دیوبند کا خیال تھا کہ بھئی یہ ایکسیسو اڈیپٹیشن اگر ہو جائے گی ویسٹرن کلچر کی تو مسلمان ریلیونٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ علی گڑھ موومنٹ کا یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان اسٹیگنیٹ ہو جائیں گے، اگر سیکھیں گے ہی نہیں تو وہ پھر بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ انٹرسٹنگ نہیں، ویسے آج بھی ساؤتھ ایشیا کے مسلمان پاکستان کے اسپیشلی اسی چیز کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آرتھوڈاکسی زیادہ بہتر ہے یا ماڈرنائزیشن زیادہ بہتر ہے۔ جواب ہمیں 200 سال میں نہیں مل سکا۔ سر سید کے خیالات ویسے ٹائم کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ شروع میں ان کی ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خوبصورت دلہن کی طرح ہے ہندوستان، ایک آنکھ مسلمان ہے اور ایک آنکھ ہندو ہے۔ مگر بعد میں جب ہندی اردو کی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، ہندوستان کے اندر جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ اردو کو ریپلیس کر کے ہندی کو رائج کر دینا چاہیے، تو انتہائی زیادہ اسکیپٹیکل ہو گئے۔ اور ایونچولی 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا، سر سید بڑے ہی کوشش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو ڈیموکریٹک پالیٹکس ہے، ون مین ون ووٹ کی جو پالیٹکس ہے، جو ویسٹرن پالیٹکس ہے، اگر اس کو ایونچولی اگر ہندوستان آزاد ہوتا ہے، ظاہر اس زمانے میں تو آزادی کا خیال بھی نہیں تھا، تو ون مین ون ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو مذہب میجورٹی کے اندر ہے وہ ہمیشہ حاکم رہے گا مسلمانوں کی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک مختلف طریقہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہونا کیا چاہیے، مگر ان کی کسی کتاب میں اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر تفصیلاً ہمیں بات نہیں ملتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے سر سید احمد خان، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہ اس زمانے کے لوگوں نے کبھی ڈیمانڈ کی پارٹیشن کی، ایون آزادی کے بارے میں نہیں لکھا۔ وہ صرف یہ آرگیو کیا کرتے تھے کہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے مختلف سپریٹ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اور ان کو دونوں ہی قوموں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سر سید احمد خان کے بعد کی جو جنریشن آئی، اس نے جو ان کے فاؤنڈیشنل آئیڈیاز تھے، جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ تھا ہندوستان میں، جو سر سید اس کو شیپ کر رہے تھے، بعد میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دونوں نے ان کے آئیڈیاز سے بہت زیادہ سیکھا۔ سمبولک چینج جو ہے مسلمانوں کی آزادی کی، ہندوستان کی، سر سید احمد خان اس کی پہلی کڑی ہیں، علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح۔ سر سید احمد خان ڈائیڈ ان 1898 اور ان کو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ہی دفنا دیا گیا، انسائڈ دی انسٹیٹیوشن دیٹ ہی کریٹڈ۔ مگر ان کی لیگیسی غلط یاد رکھتے ہیں ہم، ان کی لیگیسی صرف ایک یونیورسٹی نہیں تھی۔ ان کی جو اصل لیگیسی ہے وہ یہ آرگومنٹ ہے کہ کیا آج بھی اس وقت کی طرح کے مسلمانوں کو ہمیں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، ماڈرن ویسٹرن تھاٹ کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے اور کو ایگزسٹنس کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ جو پولیٹیکل انسیکیورٹی ہے، وراثت ہماری کلونیل، اس سے باہر نکل کے نئے رستے، نئے دور کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ ان کو علی گڑھ کے فاؤنڈر کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، کچھ ان کو ریشنلسٹ، نیچرسٹ کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سر سید وہ شخص تھے جنہوں نے آگے چل کے جو مسلمانوں کے اوپر پرابلمز آنے تھے ایز دی منورٹی ان ہندوستان، اس کو وارن کیا سر سید احمد خان نے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ریفارمر تھے مگر شاید اپنی حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔ سمپل ریزن کہ ہم 2026 میں سر سید احمد خان کی زندگی کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ کولیپس آف سویلائزیشن کے بعد سر سید واحد آدمی تھے پورے مسلم ہندوستان کے اندر جنہوں نے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کی کہ اس قوم کا کیا ہوتا ہے جب تاریخ اور طاقت اس کے ہاتھ سے لے لی جاتی ہے اور وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب آج بھی ساؤتھ ایشیا کے مسلمان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔